لیکن آج کیونکہ ممکنہ شب قدر ہے، 27ویں شب ہے، تو عامر بھائی یہ سوال آپ کے پاس لے کے آنا چاہوں گی کہ اکثر ہم نے تمام ہی میرے خیال میں جب طاق راتوں کا ذکر ہوا تو یہ پوچھا کہ مسنون عملیات کیا ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اور ایک سوال آپ سے کیا گیا تھا کہ مختلف آپ ٹرانسمیشنز پہ دیکھیں خصوصی محفلیں ہیں جس میں نعت و کلام پڑھا جا رہا ہے اور یقیناً یہ سننا بھی عین عبادت ہے، لیکن کیا اس طرح بھی اگر قیام اللیل کیا جائے وہ اس کو ہم عبادت میں شمار کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا انعام ہے، اور یہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے جن کی عمریں کم ہیں۔ اور جب صحابہ کرام نے حضور سے یہ معلوم کیا تھا کہ پچھلی امتوں میں ایسے ایسے لوگ تھے جو 70 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، تو بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ ہم تو اب مسلمان ہوئے اور ہماری بیشتر عمر گزر چکی ہے، تو ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی، تمہیں تو وہ رات ملے گی جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگی۔ تو عبادت کا جو تصور ہے وہ دو طرح سے ہے، ایک عبادت اجتماعی ہے اور ایک عبادت انفرادی ہے۔ عبادت اجتماعی حج ہے، عبادت اجتماعی باجماعت نماز ہے، عیدین کی نمازیں ہیں، اور جس طرح ہم محفل لگاتے ہیں یا کوئی مجلس سجاتے ہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے ذکر اذکار ہوتے ہیں، ان کی تعریف اور توصیف ہوتی ہے، یہ وہ مجالس اور محاسن کی محفلیں ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ عبادات ہیں جو انفرادی نوعیت کی ہیں، جن میں بندے کو اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہوتا ہے، اپنے کردہ ناکردہ گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھنا ہوتا ہے، استحضار کرنا ہوتا ہے، وہ چیزیں ریکال کرنی ہوتی ہیں کہ کہاں کب میں نے کیا کیا، کس کے ساتھ کیسے ہوا، اور کیوں ایسے مسائل میں گھر گیا ہوں، پہلے کیا تھا اب کیا ہے، یعنی اس کو انالائز کرنا ہوتا ہے۔ وہ اجتماعیت میں نہیں ہو سکتا، وہ لوگوں کی گیدرنگ میں نہیں ہو سکتا، وہ نعت شریف سننے میں جلسوں کو اٹینڈ کرنے میں نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تخلیہ ضروری ہے۔ اسی لیے رمضان کے آخری عشرے کی خاص عبادت اعتکاف بھی ہے، اور اعتکاف کا مقصد بھی یہی ہے کہ بندے کا رب تعالیٰ سے رابطہ قائم ہو جائے۔ وہ ایک چھوٹے سے یعنی چاروں طرف سے پردے لگائے ہوئے ہیں، اور ایسا تصور ہے گویا کہ قبر ہے، سب سے الگ تھلگ ہو کر، ابھی تو سب آس پاس ہیں تو رابطہ نہیں ہو رہا، اس دن تو ہوں گے ہی نہیں، صرف اللہ رب العالمین ہوگا، تو اس کی ٹریننگ ہے۔ تو اب یہاں پر ہمارے ہاں اگر ہم اس کا خاص اہتمام کر لیں اور مراقبے کی کیفیت میں چلے جائیں اور آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ کل جب میں قبر میں ہوں گا اور میرے پاس کوئی بھی نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، میرے پاس میرے اعمال ہوں گے، تو وہ اعمال آج ہمیں بجا لانے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کا اور آخری عشرے کا جو سب سے بڑا قیام ہے، یعنی عمل ہے، وہ قیام اللیل ہے، یعنی رات کو آپ نماز میں کھڑے ہوں۔ قرآن کریم کی تلاوت بہت فضیلت کی باعث ہے، لیکن اگر وہ قرآن نماز میں پڑھا جا رہا ہو یا سنا جا رہا ہو تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو قیام اللیل کے بارے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کو قیام کیا یعنی نوافل پڑھے، تو غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے نوافل پڑھنے اور قرآن کی تلاوت نماز میں کرنے کی وجہ سے ہی سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو پھر اسی طرح تسبیحات پڑھی جائیں، کیونکہ انسان ایک چیز مسلسل نہیں کر سکتا، تو اس میں اس کو چینج کرنا پڑتا ہے، تو وہ کچھ اوقات بنا لے، ایک حصہ تلاوت قرآن کا ہے، ایک حصہ جو میں نے پرانی صورتیں یاد کر رکھی ہیں ان کی دہرائی کا ہے، تاکہ اگر ان میں کوئی ایرر آ رہا ہے تو وہ پکی ہو جائیں، ایک حصہ تسبیحات کا ہے، ایک حصہ درود شریف کا ہے، ایک حصہ جو ہے وہ والدہ صاحبہ کے پاؤں دبانے کا ہے، والد صاحب کے خدمت کرنے کا ہے، ان کو تھوڑا سا وقت دے دیا جائے، اور پھر ایک حصہ جو ہے وہ اپنے ماضی کو کھنگالنے کا ہے، ایک حصہ مستقبل کے پلان اللہ کے سامنے پیش کرنے کا ہے کہ اللہ آپ ہی کر سکتے ہیں اور آپ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جو الہا ہے نا، الہا، آپ لفظ سنا ہوگا، الہ اور زاری، یعنی الہ کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے اور آہو زاری کے ساتھ پکارنا ہے۔ تو آہو زاری تو سمجھ میں آتا ہے، رو کر اللہ کو منانا ہے، لیکن الہا جو ہے وہ ہے اصرار کرنا، اللہ سے ضد لگا دینا کہ پروردگار آپ کا بندہ ہوں تو آپ کے علاوہ جاؤں کہاں، آپ ہی نے تو کرنا ہے یہ کام اور آپ ہی کر سکتے ہیں، بس میں بھی آپ ہی کے ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال کی جو شان ہے اس کے مطابق آپ مانگ سکتے ہیں آج کی شب۔ کئی ایسے کام ہوں گے جو بظاہر آپ کو ناممکن لگتے ہیں، جہاں آپ کی امید ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن عامر بھائی کیا یہ درست ہے کہ اس رات کو، اس شب کو ہم صرف اور صرف اپنی خواہشوں پہ فوکس کریں اور وہ چیز جو ہمیں میسر نہیں ہے، جو لیکنگ ہے، ہم صرف اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے پہنچ جائیں، لیکن جو کروڑوں چیزیں ہمیں بن مانگے ملی ہیں اس کا شکر ادا کرنا بھی تو لیلۃ القدر کا حصہ ہوگا نا؟ بے شک یہ شکر ادا کرنا عبادت ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ من قال الحمدللہ، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا دل کی گہرائیوں سے، واقعی کہا اس نے الحمدللہ، اپنی نعمتوں کا استحضار کر کے نا، یہ ملا ہے یہ ملا ہے، یعنی وہاں یعنی نعمتوں پر نظر رکھنے سے لا موجود سے دھیان ہٹتا ہے،
جو موجود ہے اس کی قدر کرنے سے جو موجود نہیں وہ بھی ملتا ہے. بے شک. تو اگر الحمدللہ کہا تو فرمایا تملأ المیزان, یہ الحمدللہ کہنا کل قیامت کے دن ترازو کو بھر دے گا. کیا بات ہے. اچھا واضح, لیکن ہمارے یہاں لئن شکرتم لازیدنکم, لیکن ایوب اسد بھائی ہمارے ہاں جو شکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا, ہیلو السلام علیکم کیا حال ہے, ہاں الحمدللہ بس ٹھیک ہے الحمدللہ, تو یہ تو ناشکری ہے. حضرت رابعہ بصری رحمہ اللہ نے دیکھا اپنے بھانجے کو ہم کہتے ہیں کہ بس الحمدللہ سب کچھ شکر نہیں اور لا حاصل کی جستجو. اپنے بھانجے کو دیکھا کہ اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے, تو پوچھا بیٹا کیا ہوا, کہنے لگے خالہ جان اتنا سر میں درد ہے کہ آج تک ایسا درد نہیں ہوا. کہنے لگے عمر کتنی ہے, انہوں نے کہا 22 سال. کہا 22 سال میں کبھی درد نہیں ہوا, کہا نہیں. تو پھر اس وقت تو کسی کو نہیں بتایا تھا. اب آج اللہ نے ذرا سی آزمائش دے دی تو شکوے کا تم نے اعلان کر دیا.